آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، گھبرا گئے کیونکہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں تلاش کرتے ہوئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے. کیوں گھبرانا نہیں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہمارے ساتھ ہے؟ کیسی خوبصورت بات فرمائی. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ. ہاں، خالہ بیٹھی ہے، پھوپھی بیٹھی ہے، چچی بیٹھی ہے، نانی بیٹھی ہے، تائی اور ممانی بیٹھی ہے، ان 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے. بچہ کھیل رہا، ہاں پاؤں پہ نہیں، ابھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے. جب بھوک پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف. ہاں، وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ تو رجوع کس کی طرف ہو؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. کس سے مانگو؟ مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہیں، یعنی بادشاہ ہیں. اور جناب ایک سائل آیا، سائل مانگنے والا. دربان نے کہا امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار کرو. اب وہ انتظار میں بیٹھ گیا. اب سلام پھیرا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور بڑی دیر دعا مانگتے رہے، بڑی دیر دعا مانگتے رہے. ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارا مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. اب وہ بہت دیر دعا مانگ رہے ہیں. اب وہ سائل انتظار میں جب دعا سے فارغ ہوئے تو اس سے پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں جا رہا ہوں. ارے بھائی مسئلہ کیا تھا، حل کیسے ہو گیا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہو، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. کیا خوبصورت بات اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاں. پریشانیوں سے بچانے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے نکالنے والا کون ہے؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بیمار ہو تو شفا دینے والا کون ہے؟ ہاں. اسپتال بھرے پڑے، اللہ سب کی حفاظت فرما. میڈیکل اسٹوروں پہ رش، کلینک پہ رش. ہاں، اب شفا دینے والا کون ہے؟ تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں کہ خالی ہیں؟ لوگ ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں کہ دعا میں زیادہ بیٹھتے ہیں؟ بھئی ڈاکٹر کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ شفا. دوائی کیوں ہے؟ شفا. آپریشن کیوں ہے؟ شفا. ٹیسٹ کیوں ہے؟ شفا. تو شافی کون ہے؟ اب آپ سچی سچی بتاؤ، لوگ اللہ کی زیادہ مانتے ہیں کہ ڈاکٹر کی زیادہ مانتے ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے. توبہ. اچھا بیماری پتہ کیوں آتی ہے؟ بیماری پتہ کیوں آتی ہے؟ تاکہ مریض کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، تاکہ مریض میں انابت اللہ پیدا ہو جائے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے سخت بیمار کیا، پھر اللہ نے تعریف کی، نعم العبد، بڑا اچھا بندہ ہے. کیوں؟ انہ اواب. اتنی سخت بیماری میں بھی اس کا رجوع کس کی طرف تھا؟ اللہ. اگر بیماری کے بعد شفا مل گئی
اور رجوع اللہ پیدا نہ ہوا، انابت اللہ پیدا نہ ہوا، یہ آدمی ناکامی کی طرف ہے، نقصان خسارے کی طرف ہے۔ اگر بیماری کے بعد شفا تو نہ ملی، لیکن بیماری کے بعد اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو گیا اور انابت اللہ پیدا ہو گئی، اللہ سے دوڑ لگ گئی، تو یہ آدمی کامیابی کی طرف ہے، یہ آدمی جو ہے اس کو یہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، تبلیغ میں یہ محنت ہے۔